بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے کوئی 2-3 جو ویلاگس تھے میرے، وہ جنرل صلاح الدین ستی صاحب کے بارے میں تھے، جو انہوں نے اردو نیوز کو انٹرویو دیا، اور اس میں 12 اکتوبر 1999 کی جو مارشل لا تھا اس کے حوالے سے ظاہر ڈسکشن ایک چل نکلی۔ تو میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ خاموشی کہاں تک، یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز صاحب کی ہے، جو اس وقت ڈی جی ایم او تھے جس وقت مارشل لا لگا 12 اکتوبر 1999 کا۔ تو وہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ مارشل لا چونکہ ہائی جیک ہوا جہاز، جو کہانی ساری بنی گئی تھی، اور یہ کہ جی وہ تو اس ریئیکشن میں ہوا تھا، جبکہ اگر آپ یہ کتاب پڑھیں، اور یہ ان لوگوں میں شامل تھے جنرل شاہد عزیز صاحب جنہوں نے جو اس کو آپ مطلب ہے کہ جنہوں نے آلریڈی ڈسکشنز کر چکے تھے کہ جب جنرل مشرف صاحب پاکستان سے جب وہ سری لنکا دورے پر گئے تھے تو اس دورے سے پہلے ہی کافی میٹنگز میں ڈسکشنز ہو کے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب جنرل مشرف صاحب کو ریموو کریں گے، کیونکہ پہلے یہ پتہ چل چکا تھا ان کو کہ جی ان کا ریموول ہو رہا ہے، تو ہم پھر ٹیک اوور کر لیں گے اور ہم نواز شریف کی گورنمنٹ کو ختم کر دیں گے۔ یہ کانسپریسی تھی نہیں تھی، اس کو آپ جو بھی نام دے لیں، لیکن یہ اس شخص کی کہانی ہے، اس شخص کی اپنی زبانی ہے جو کہ اس کھیل کا حصہ تھا۔ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ اس کتاب کا یہ ہے چیپٹر 48 ہے اور صفحہ نمبر 210، سب تاج اچھالے جائیں گے ہم دیکھیں گے۔ اب کوٹ ان کوٹ سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ تینوں میں سے، اور یہ جنرل مشرف کہہ رہے ہیں اور کوٹ ان کوٹ ہے، آپ تینوں میں سے ہر ایک انفرادی طور پر اس بات کا مجاز ہوگا کہ حکومت کا تختہ لوٹنے کے لیے احکامات جاری کرے۔ میں آپ تینوں کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، جنرل محمود، جنرل عزیز اور شاہد آپ کو۔ جنرل مشرف نے میٹنگ ختم کرتے ہوئے ہمیں اس سلسلے میں بااختیار کیا اور ذمہ دار ٹھہرایا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے آپس میں آپ لوگوں کا رابطہ نہ ہو سکے یا کوئی اور دشواری پیش آئے تو پھر بھی کارروائی میں رکاوٹ نہ پڑے۔ یہ کہہ کر جنرل مشرف کھڑے ہو گئے۔ شاید یہ بات اس لیے بھی کہی ہو کہ کوئی ایک شخص آخری وقت پر پیچھے ہٹنا چاہے تو بھی کارروائی نہ رکے۔ ہم سب نے انہیں الوداع کہا اور اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ یہ جنرل شاہد صاحب لکھ رہے ہیں۔ سری لنکا جانے سے پہلے یہ آخری ملاقات تھی جنرل مشرف صاحب کے ساتھ۔ فیصلہ یہ تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں نواز شریف صاحب انہیں فوج کے سربراہ کی کرسی سے ہٹانے کی کارروائی کریں تو فوری طور پر حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ کئی دنوں سے ان کے گھر پر اس سلسلے کی ملاقاتیں جاری تھیں۔ ان ملاقاتوں میں میرے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل محمود جو اس وقت کور کمانڈر 10 کور، لیفٹیننٹ جنرل عزیز خان جو سی جی ایس تھے، اور پھر اس کے علاوہ میجر جنرل احسان الحق جو ڈی جی آئی ایم آئی تھے اور بعد میں جو جنرل بھی بنے اور پھر وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی بن گئے تھے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ارشد قریشی جو ڈی جی آئی ایس بھی آر تھے اور چیف کے پرسنل سٹاف آفیسر بھی تھے۔ یہ مطلب ہے کہ لوگ موجود تھے ان میٹنگز میں، جو میٹنگز ان کے ساتھ ہوتی رہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی وہ پھر اپنی یہ جب کہتے ہیں کہ جب میں ڈی جی ایم او بنا تو میری جو پہلی ملاقات اس وقت کے سی جی ایس جو جنرل عزیز جو تھے ان کے ساتھ ہوئی، تو پہلی ملاقات میں جنرل عزیز سے خوشگوار ماحول میں اس قسم کے موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ کہنے لگے حکومت فوج کو پولیٹیسائز کرنا چاہتی ہے، یعنی اس کو بھی سیاسی رنگ میں رنگنا چاہتی ہے تاکہ جو بھی فیصلے حکومت کرے فوج اس کا ساتھ دے۔ لوٹ مار پر چپ رہے، جو افسر سیاسی حکمران سے ذاتی وفاداری رکھتے ہوں صرف وہی ترقی پا سکیں، قابلیت کی کوئی اہمیت نہ ہو، ایک چیف نکال کر پھینک چکے اور اب دوسرے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں، اس طرح تو یہ فوج کو تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ ایک ہی ادارہ ان کے ہاتھوں سے بچا، اس کا بھی ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں، پھر اس ملک کی تباہی سے بچانے والا کون رہ جائے گا؟ میں نے بھی ان باتوں کو مانا کہ ہاں بالکل یہی نظر آتا ہے۔ میں آئی ایس آئی میں رہتے ہوئے بھی کافی کچھ دیکھ چکا تھا اور سن چکا تھا، سب کے یہی تاثرات تھے۔ سفارتی حلقوں سے لے کر فوج کے ارکان، سول سوسائٹی، غریب عوام جن سے بھی ملتا انہیں حکومت کے خلاف نفرت سے بھرا ہوا پاتا۔ یہ لکھتے ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدھ دن اپنے کام میں مشغول رہا، پھر سی جی ایس جنرل عزیز کی بات کرتے ہیں سے ایک ملاقات ہوئی جس میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل احسان الحق بھی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین نواز شریف صاحب سے گٹھ جوڑ کر رہے ہیں کہ جنرل مشرف کو ہٹا کر خود چیف بن جائیں۔ نواز شریف کا ارادہ پختہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور یہ فوج کی تباہی پر تلے ہوئے ہیں۔ کچھ دن ملاقاتوں میں ڈی جی ایم آئی اسی قسم کی خبر لاتے رہے اور ہم ان پر تبصرے کرتے رہے۔ جو تفصیلات بعد میں علم میں آئی ان سے یہی لگتا ہے کہ جنرل ضیاء الدین نواز شریف صاحب سے فوج کے سربراہ کے خلاف ذاتی مفاد میں گٹھ جوڑ کر رہے تھے۔
ان کا کردار یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے. وہی ایک شخص تھا جو ان دونوں کی قدورتیں ختم کر سکتا تھا. ادھر وہ وزیر اعظم کو بھڑکا رہے تھے اور ادھر DGMI چیف کو خبریں پہنچا رہے تھے. دونوں ہی ایک دوسرے سے خائف تھے. پھر ایک شام جنرل مشرف نے ہم سب کو اپنے گھر بلایا. کچھ دیر سیاسی حالات پر نواز شریف اور جنرل ضیاء الدین کے بارے میں اسی قسم کی باتیں کی جو جنرل عزیز اور جنرل احسان پہلے ہی کرتے رہتے تھے. جنرل احسان نے جنرل مشرف کو سبکدوش کرنے کے بارے میں نواز شریف اور جنرل ضیاء الدین کی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ خبریں دی. پھر جنرل مشرف نے کہا ہمیں ہر حالت میں فوج کو تحفظ دینا ہوگا. اگر اس بار بھی نواز شریف آرمی چیف کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹانے کے سوا اور کوئی رستہ ہمارے پاس نہیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ اس سلسلے کی تیاری کر لیں. تو یہ سارا یہ مطلب ہے کہ یہ ڈیٹیلز انہوں نے بتائیں. اور پھر آگے جا کے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جنرل صلاح الدین ستی صاحب نے یہ کہا کہ ٹرپل بریگیڈ جو کہ اس وقت کمانڈر تھے انہوں نے کہا تھا کہ کسی قسم کی پہلے کوئی تیاری نہیں تھی. سو یہ آپ کہانی سن لیں. وہ ٹرپل ون بریگیڈ کے بارے میں کیا کہتے ہیں جنرل شاہد عزیز صاحب کہ 111 بریگیڈ کو تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا. اس سلسلے میں کچھ خطوط بھی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے یونٹوں کو لکھے گئے جو کسی نے لا کر مجھے بھی دکھائے. اس بات پر میں نے ایسی ہی میٹنگ میں جنرل مشرف کے سامنے نکتہ چینی بھی کی کہ یہ بات اس طرح کھول کر نہ کی جائے کہ باہر نکل جائے. ظاہر ہے خط کسی کلرک نے ٹائپ کیا ہوگا, کسی کلرک نے کھولا ہوگا, یونٹ کے ڈاک میں ایڈجوٹنٹ صاحب نے دیکھا ہوگا, سب کو خبر پھیل چکی ہوگی مگر میری شکایت ٹال دی گئی. وہ یہ لکھتے ہیں. اور پھر وہ 12 اکتوبر کا دن آیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ذرا وہ بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹیلی فون کال آئی ملٹری آپریشنز وہی DGMO جو ان کے انڈر ہوتے ہیں, کوئی ایک کرنل صاحب کا فون آیا ملٹری آپریشن برانچ سے کہ سر جلدی ٹی وی لگائیں دیکھیں کیا آ رہا ہے, جنرل ضیاء کو نیا آرمی چیف بنا دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر کی 12 تاریخ شام تقریباً 1999 شام تقریباً کوئی 5 بجے کا وقت تھا اور ابھی میں دفتر سے گھر پہنچا تھا. اور پھر یہ ہے کہ دفتر واپس کہتے ہیں میں واپس فوری طور پہ دفتر واپس لوٹ گیا. دفتر پہنچ کر جنرل عزیز کو فون کیا جو CGS تھے. پتہ چلا کہ جنرل محمود 111 بریگیڈ کو آلریڈی گو اہیڈ دے چکے ہیں. کہنے لگے کہ تم باقی جگہوں پر کارروائی شروع کر دو. یہ جنرل عزیز نے ان کو کہا اور میں دفتر پہنچ رہا ہوں. سب سے اہم مسئلہ تو اسلام آباد اور راولپنڈی کا تھا. ان میں ہونے والی کارروائیوں کو مانیٹر کرنا تھا. صدر اور وزیر اعظم کے گھروں اور دفتروں کے علاوہ ٹیلی فون ایکسچینجز اور ان کا سارا مواصلاتی نظام, موبائل ٹیلی فون کا نظام, ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن, ہوائی اڈہ, ریلوے اسٹیشن, بجلی کا نظام, شہر سے آنے جانے کے رستے اور ایسے اور مختلف اہم چیزوں کو بھی اپنے قابو میں کرنا تھا. فوج کے بھی مواصلاتی نظام کو دیکھنا تھا. ان سب کارروائیوں پر نظر رکھنی تھی. پہلے سے تمام کو احکامات دیے نہیں تھے کہ سب اپنا اپنا کام جانتے ہوں, ایک ایک کو بتانا تھا, ہر لمحے کی خبر رکھنی تھی. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جب جنرل عزیز میرے دفتر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کراچی کے کور کمانڈر سے خود بات کر لوں گا, آپ باقی چیزوں کو سنبھال لیں. یہ کہہ کر اپنے دفتر چلے گئے. کچھ دیر بعد لوٹے اور پھر میرے پاس ہی بیٹھ گئے. کبھی اٹھ کر چلے جاتے, کبھی کچھ دیر میں واپس آ جاتے. اس طرح ان کو بھی خبر رہتی کیونکہ سارا کام MO سے ہی ہو رہا تھا. MO مطلب ملٹری آپریشن برانچ سے ہی ہو رہا تھا. میرے پاس پاکستان فوج کا سب سے بہترین سٹاف تھا. جنرل مشرف سری لنکا سے واپسی کے لیے پاکستان کے لیے چل چکے تھے. جہاز کراچی کی طرف پرواز میں تھا. ملیر کے ڈویژن کمانڈر میجر جنرل افتخار خان کو فون کیا, حالات بتائے اور کہا کہ فوری ایئرپورٹ پہنچیں اور اس کا کنٹرول سنبھال لیں. جنرل مشرف کا جہاز آنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی ایئرپورٹ پہنچتے ہیں. تو اس طرح کی یہ باتیں ظاہر ہے لکھتے ہوئے پھر آگے جا کے اسلام آباد کی بات وہ کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس گھیرے میں لیے جا چکے تھے. پھر میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کی بٹالین سے میجر صاحب کچھ سپاہ کے ساتھ ٹی وی اسٹیشن کو کنٹرول میں لینے کے لیے بھیجے تاکہ وہاں سے جو لگاتار نئے چیف کو رینک کی بیج لگانے کی ویڈیو چل رہی تھی اسے بند کروایا جائے. تب یہ سلسلہ بند ہوا. مگر کچھ دیر میں پھر ٹی وی اسٹیشن سے جنرل ضیاء الدین اور نواز شریف کی ویڈیو چلنی شروع ہو گئی. میں جب پتہ لگا تو بتایا گیا کہ ٹی وی اسٹیشن پر تو ہمارا کنٹرول ہو چکا ہے, نہ جانے کیا مسئلہ ہے. اتنا بڑا اسٹیشن ہے, ہو سکتا ہے کنٹرول روم نہ مل رہا ہو یا کوئی اور مسئلہ پیش ہو. میں نے کہا کہ ان سے ٹی وی اسٹیشن نہیں سنبھالا جاتا تو اسے بند کروا دیں. ابھی وقت نہیں تھا کہ میں اس مسئلے میں الجھتا. جب ٹی وی اسٹیشن پر بھیجے افسر سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا تو انہوں نے ایک اور افسر کے ساتھ کچھ سپاہی یہ حکم دے کر بھجوا دیے کہ ٹی وی
کی نشریات کو بند کر دیا جائے۔ جب ٹی وی پر نواز شریف صاحب کی ویڈیو چلنی بند ہو گئی تو انہوں نے بریگیڈیئر جاوید اقبال کو بھیجا جو پرائم منسٹر کے اسٹاف آفیسر تھے کہ دیکھ کر آئیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ جب وہ وردی میں وہاں پہنچے تو وہاں موجود میجر صاحب نے انہیں سلوٹ کیا اور دستور کے مطابق اپنی کارروائی کی رپورٹ دی، بتایا کہ میں نے نئے چیف کی ویڈیو بند کروا دی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ بریگیڈیئر صاحب انہی کے ساتھ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب نے انہیں بہلا بسلا کر ان کا ہتھیار لے لیا اور تمام سپاہ کو ہتھیار لینے کے بعد ایک کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ ٹی وی والوں کو حکم دیا کہ وہی ویڈیو چلاتے رہیں اور اعلان کرتے رہیں کہ نیا آرمی چیف لگایا جا چکا ہے، اور ٹی وی اسٹیشن کے گیٹ پر بھی تالا لگا کر واپس پرائم منسٹر ہاؤس چلے گئے۔ وہاں گیٹ پر موجود سپاہیوں نے نہ ہی انہیں باہر جانے سے روکا نہ ہی واپسی پر۔ پھر جب وہ سپاہی ٹی وی اسٹیشن پہنچے تو انہوں نے آ کر دوبارہ ٹی وی اسٹیشن کا کنٹرول سنبھالا اور بند کمرے سے اپنے ساتھیوں کو نکالا۔ جو ٹی وی پر سپاہیوں کے گیٹ پھلانگتے ہوئے تصویریں دکھائی جاتی تھیں وہ انہی کی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ٹی وی اسٹیشن بند کر دیا گیا۔ مجھے یہ کہانی بہت بعد میں پتہ چلی، ورنہ ٹی وی کی نشریات بند نہ کرواتا، لیکن اس وقت میرے اور بڑے اہم اور ارجنٹ مسئلے تھے، نہ کہ ٹی وی اسٹیشن۔ کراچی میں ایئرپورٹ کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی اور وقت کم رہ گیا تھا۔ اب وہ آخر میں بس کنکلوڈنگ میں آپ کو ان کا سنا دیتا ہوں قصہ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب وزیر اعظم کے گھر لگی پلٹن کے سی او کرنل شاہد پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ کے اندر گئے تو وہاں جنرل ضیاء الدین کی گاڑی 4 ستاروں اور چیف کے جھنڈے کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہیں انہیں چیف کے رینک لگی وردی میں جنرل ضیاء، وردی میں لیفٹیننٹ جنرل اکرم اور بریگیڈیئر جاوید کچھ اور ساتھیوں کے ہمراہ ملے۔ ان کے ساتھ ہتھیاروں سمیت گارڈ بھی تھی۔ کرنل شاہد علی نے مجھے بعد میں بتایا کہ ان دونوں نے پہلے انہیں ڈرایا دھمکایا، پھر لالچ دی کہ تم فکر نہ کرو، ایسے موقع پر انسان سے فیصلے کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، ہم تمہارا خاص خیال رکھیں گے۔ پھر جب وہ نہ مانے تو یہ بھی کہا کہ ابھی کچھ دیر میں پشاور سے سپاہ پہنچ جائے گی تو تم لوگوں کا یہ سارا ڈرامہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا اور تم بہت خسارے میں رہو گے۔ پھر یہاں موجود سپاہ نے ان پر ہتھیار تان لیے اور کہا کہ اپنی پلٹن کے لوگوں کو فوراً گیٹ سے ہٹ جانے کا حکم دو اور نئے چیف کو جی ایچ کیو پہنچنے دو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ کرنل صاحب نے جواب دیا کہ اگر گولی چلائی گئی تو میرے جوانوں نے پورا گھر گھیرے میں لیا ہوا ہے، کسی کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ اس نوجوان کا حوصلہ تھا کہ یہ یوں اکیلے کھڑا رہا، پھر باقی سب گھر کے اندر چلے گئے۔ اب یہ لاسٹ پیرا سنا رہا ہوں آپ کو۔ کچھ دیر پہلے جنرل محمود بھی میرے دفتر میں آ چکے تھے، یہ جنرل شاہد عزیز لکھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میجر جنرل عارف حسن بھی میرے دفتر میں بیٹھے جنرل عزیز سے بات کرتے رہے۔ پھر جنرل محمود اور عارف حسن اٹھ کر وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کی تحویل میں لینے چلے گئے۔ رات کے 2:30 بجے جنرل مشرف نے ایس ایس جی کی وردی پہن کر ملک کے نئے سربراہ کی حیثیت سے ٹی وی پر قوم سے خطاب کیا۔ اللہ کا کرنا ہے کہ آج جب میں یہ لکھ رہا ہوں 12 اکتوبر 2011 ہے، 12 سال ہو گئے اس دن کو جب میرے دفتر سے نکلے ہوئے احکامات پر ملک میں فوجی حکومت قائم ہوئی۔ ہم سب نے چین کا سانس لیا تھا، سڑکوں پر نکل کر ناچے تھے، مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ کیا علم تھا کہ ہم راہ میں ہی کھو جائیں گے، قوم کی امیدوں کا خون ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے ناظرین، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔